امام الانبیاء علیہ السلام اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں جبکہ ریاست قائم ہو چکی ہے، مسلمان اکثریت میں ہیں، غیر مسلم اقلیت میں آ گئے۔ امام الانبیاء تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ ان کی جان کا تحفظ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، ان کے مال کا تحفظ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تعلیم حق کی دیں گے، ہدایت کی راہ کی طرف انہیں متوجہ کریں گے، مگر جبر اور اکراہ کے ساتھ نہیں، حکمت و موعظت کے ساتھ۔ اگر وہ مذہب قبول نہ کرتے ہیں اسلام کا تو وہ جس مذہب کے بھی ماننے والے کیوں نہ رہیں، ان کو ان کے مذہب پر رہنے کی اجازت ہے۔ ملک کے اندر وہ اپنے املاک بنا سکتے ہیں، وہ جائیداد خرید سکتے ہیں، وہ اسفار کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے مذہبی رسومات کو ادا کر سکتے ہیں۔ ان پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شریعت میں حرام ہے، اے غیر مسلموں تم یہ نہ کرنا۔ وہ اگر اپنے دھرم اور مذہب کے اعتبار سے اس کو جائز سمجھتے ہیں، وہ کر رہے ہیں تو ان کے کرنے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے حقوق عطا کیے اقلیتوں کے، غیر مسلم طبقے کے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم جو دی ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، ان کی جانیں بھی مسلمانوں کی جانوں کی طرح قابل حفاظت ہے، قابل حرمت ہے، ان کی عزت و آبرو بھی مسلمانوں کی عزت و آبرو کی طرح قابل حفاظت ہے، ان کے اموال بھی مسلمانوں کے اموال کی طرح قابل حفاظت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، الا من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفس فانا حجیجه یوم القیامت۔ آگاہ رہو اے میرا کلمہ پڑھنے والے امتیوں، اگر کوئی شخص کسی بھی غیر مسلم اقلیتی طبقے کے فرد پر ظلم ڈھائے گا، یا اس کے کسی حق کو چھینے گا، یا اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام کروائے گا، یا اس کی کوئی چیز اس کی رضامندی کے بغیر لے لے گا، تو بروز محشر میں اس غیر مسلم کی طرف سے اللہ کی عدالت میں مقدمہ پیش کروں گا۔ آپ سوچیں کتنا حضور پاک علیہ السلام نے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ فرمایا۔ حالانکہ اسلامی ریاست ہے، یہ نہیں فرما رہے جس کا مال ملے لے لو، جو ہاتھ کو آ جائے وہ تمہارا ہے، جی نہیں، فرما رہے ہیں تم کسی غیر مسلم کا کوئی بھی مال نہیں لے سکتے، اس کی عزت و آبرو کو تم مجروح نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں تک آقا نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحھا توجد من مسیرۃ 40 عاما۔ اگر کوئی کسی غیر مسلم اقلیتی طبقے کے فرد کو قتل کرے تو بروز محشر جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگھے گا، حالانکہ 40 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ 40 سال کے فاصلے پر بھی کوئی ہوتا ہے تو خوشبو سونگھ سکتا ہے، مگر یہ بندہ جنت میں جانا تو بڑی بات ہے، خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ کا مطلب یہ ہوا کہ 40 سال سے زیادہ فاصلے پر اس کو رکھا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیوں تو نے ظلم کیا تھا۔ اچھا، ایک تو ہے کہہ دینا، ایک تو ہے قانون بنا دینا، دوسرا ہے قانون پر عمل کرنا اور عمل کروانا۔ حضور نے قانون تو دے دیا، قانون کی دفعات تو بنا دی، قانون کے فقرے تو دے دیے، مگر عمل آوری کا بھی انداز دیکھو۔ ایک بندے نے ایک غیر مسلم اقلیتی طبقے کے فرد کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کیا کہ اس کو نقصان پہنچا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ اس کا ہم بدلہ لیں گے۔ اور ایک شخص کو کسی نے قتل کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بدلے میں فرمایا یہ قاتل کا قتل ہوگا۔ الغرض اس طرح سے نبی پاک علیہ السلام نے اقلیتوں کے حقوق دیے۔